اسلامی جمہوریہ پاکستان پر 3 مرتبہ حکمرانی کرنے والی جماعت، جس جماعت سے نواز شریف 3 بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، یہ جماعت جب اقتدار میں رہی جمہوریت کے گن گاتی رہی، اور جیسے ہی 2018 میں شکست ہوئی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی۔ ناظرین، دھاندلی زدہ الیکشن اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا، اداروں کے سربراہان کا نام لے کر گالیاں دی گئیں، حالانکہ نواز شریف کو بھی سیاست میں ایک فوجی جرنیل لے کر آئے تھے۔ پہلے آپ سے اس جماعت کے چند کارنامے شیئر کرتے ہیں جس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا اور پوری دنیا میں ہمیں سبکی اٹھانی پڑی۔ پھر آپ کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنے کے بعد مریم نواز کے ایک ایسے متنازع ٹویٹ کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین، بھارت کے شہر ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ایک حملہ ہوا تھا جو 60 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس حملے میں 150 سے زیادہ افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بھارت شروع سے ہی اس کا الزام پاکستان پر لگاتا آیا ہے۔ ڈان اخبار میں 12 مئی 2018 کو نواز شریف کا ایک انٹرویو شائع ہوتا ہے۔ ڈان میں شائع ہونے والے انٹرویو کے مطابق نواز شریف نے کہا تھا کہ عسکری تنظیمیں فعال ہیں، انہیں غیر ریاستی عناصر کہا جاتا ہے۔ کیا ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 لوگوں کا قتل کریں؟ نواز شریف کے اس بیان کے بعد بھارت کو پاکستان کے خلاف خوب ہرزہ سرائی کا موقع مل گیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کا بیان تو آپ کو یاد ہوگا۔ ایاز صادق نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک کر بھارتی پائلٹ ابھینندن کو واپس بھارت بھیجا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ میٹنگ میں وزیر اعظم نے آنے سے انکار کر دیا تھا، مگر آرمی چیف اس میں شریک تھے۔ انہوں نے نام لیے بغیر کہا تھا کہ ایک صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے میں شرابور تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے ابھینندن کو واپس جانے دیں، آج رات 9 بجے بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ناظرین، بعض صحافیوں کی یہ رائے تھی کہ ایاز صادق نے یہ آرمی چیف کے بارے میں کہا ہے، لیکن بعد میں ایاز صادق نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یہ بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں کی ہے۔ ناظرین، اس ایک بیان سے بھارت کی مردہ ایئر فورس میں جان پڑ گئی تھی اور پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے اپنی لیڈر کی محبت میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ بھی ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان توڑنے کی دھمکی دے ڈالی۔ خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے اور پاکستان کو فحاشی کا اڈا کہتا ہے۔ آزاد کشمیر میں ممکنہ ہار کے پیش نظر نون لیگی امیدوار اسماعیل گجر بھارت سے مدد مانگتے ہیں اور ملک میں حالات خراب کرنے کی دھمکی دے ڈالتے ہیں۔ اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے۔ یہی نہیں، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم یعنی کہ راجہ فاروق حیدر نے کشمیریوں کو غلامانہ سوچ کا مالک قرار دے دیا، اور اب مریم نواز خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کا پاکستان سے رشتہ صرف اقتدار اور الیکشن جیتنے تک ہے؟ الیکشن ہارنے کے بعد ناظرین، مریم نواز کافی برہم دکھائی دے رہی ہیں۔ الیکشن کے نتائج کے روز سے ہی وہ مسلسل ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں اور اپنی ٹویٹس میں انہوں نے اداروں پر بھی الزامات لگائے ہیں۔ اپنی حالیہ ٹویٹ میں مریم نواز نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آج تحریک انصاف کی جعلی فتح کے بعد پہلے دن پہلی بار آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کا نعرہ لگ گیا۔ جب آپ لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، اسی طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ پہلے آپ کو ناظرین اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو گزشتہ روز آزاد کشمیر میں پولیس اور مقامی گروہ کے درمیان ہونے والے تصادم کی ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار نے گولی چلا دی تھی، جس کے باعث ایک نوجوان کی جان چلی گئی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے گولی چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور مقامی لوگوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر مریم نواز نے یہ دعویٰ کر دیا کہ تحریک انصاف کی فتح کے بعد کشمیریوں نے آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے۔ مریم نواز کے اس ٹویٹ پر نہ صرف مختلف صحافیوں اور بلاگرز کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو ملا، بلکہ کشمیری بھی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف آصف محمود نے مریم نواز کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ مستقبل کی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور اس قدر غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ۔ آپ کی نون لیگی کشمیری حکومت نے ایف سی کو بلایا تھا اور واپسی کا انتظام نہیں کیا، جس پر جھگڑا ہو گیا۔ اب اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو ابھی حکومت بھی نہیں بنی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹر مونا خان نے مریم نواز کو جواب دیا کہ میں کشمیری ہوں
اور اپنے علاقے کی نمائندگی کرتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صرف 1% لوگ ہیں، اور وہ بھی پیڈ لوگ ہیں جو 99% کی نمائندگی نہیں کرتے۔ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے۔ ہمارے علاقوں میں نہ کسی کو فوج سے نفرت ہے، نہ پاکستان سے، سب خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ انڈس نیوز کی صحافی سمیرہ خان نے لکھا، تو یہیں تک ہے آپ کا پاکستان سے تعلق کہ یا تو حکمرانی ملے یا پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں، صد افسوس۔ علی سلمان علوی نے تبصرہ کیا کہ آزاد جموں کشمیر میں خود مختاری کی یہ نعرے کوئی نئی بات نہیں۔ اگست 2019 میں راجہ فاروق حیدر کی حکومت کے دوران آزاد کشمیر کی خود مختاری کی حامی نیشنلسٹ جماعتوں نے پیپلز نیشنل الائنس کے نام سے ایک اتحاد بھی قائم کیا، لیکن ان نعروں کی مبینہ دھاندلی کی آڑ میں تشہیر تشویشناک بات ہے۔ صدف راجہ کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی کٹر نیشنلسٹ موجود ہیں جو اکثر ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کا پی ٹی آئی کی جیت یا آپ کی ہار سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند آپ کے کارکن ہوں۔ احمد علی خان نے لکھا کہ نون لیگ نے ہمیشہ ملک دشمنی کا ثبوت دیا، اور اب کشمیر میں ہار کے بعد اپنے ورکر کو پیسہ دے کر آزادی کا نعرہ لگوا رہے ہیں۔ واقعی نون لیگ غدار جماعت ہے جو اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ کبھی حمداللہ سے ملاقات، کبھی لندن میں بیٹھ کر ملک کے خلاف حرزت سرائی۔ نون لیگ اپنی موت آپ مرنے والی ہے۔ فراز ملک کا کہنا تھا کہ آپ سیاستدانوں پر مملکت خداداد کی طرف سے قرض ہے کہ اس ملک کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں اور نہ ہونے دیں۔ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور ہم آج بھی امریکی پالیسیوں پر چل رہے ہیں۔ پاکستان پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ندیم افسر نے مریم نواز کو جواب دیا کہ محترمہ، آپ اسی نعرے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ نعرہ پہلی بار لگا ہے، نہ ہی یہ کسی ریاستی جماعت کا بیانیہ ہے، بلکہ جموں کشمیر بنے گا خود مختار جموں کشمیر کی اکثریتی عوام کا نظریہ ہے۔ اے آر وائی کے صحافی اماد یوسف نے لکھا، یہ تو پاگل پن ہے۔ آپ سیاست کی تمام حدیں پار کر کے ملک کو داؤ پر لگانے آ گئی ہیں، شرم کریں۔ زبیر خان نیازی کا کہنا تھا کہ اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ باپ بیٹی بھارتی ایجنڈے پر ہیں۔ ناظرین، پری یوسف زئی نے لکھا کہ یہ عورت پاکستان کی وزیراعظم بننا چاہتی ہے۔ کے پی پولیس اور مقامی لوگوں کے درمیان جھگڑے کو خود مختار کشمیر کا نام دے کر انتشار پھیلا رہی ہے۔ ایسی عورت حکمران بننے کے لائق ہے جو اپنی ہار کو قبول کرنے کے بجائے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، عوامی رینج نامی صارف نے لکھا کہ یہ تھا ان کا اگلا پلان۔ بلاول ہارے تو سندھو دیش کا نعرہ، اور تم ہارو تو وہ ملک کا حصہ ہی نہیں رہتا۔ تم لوگ چور ہی نہیں بلکہ زہر ہو اس ملک کے لیے۔ عدنان ظہیر خواجہ نے لکھا کہ پاکستان دل ہے اور کشمیر اس کی دھڑکن۔ تم جیسے اور نواز شریف جیسے ہزاروں توڑنے والے پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان اور کشمیر کو جوڑ کے رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ کا رونا ہمیشہ رہے گا مریم نواز، کیونکہ بد دعا وطن کی ہے۔ کنزا نے لکھا کہ نون لیگ اب پاکستان کی سیاسی جماعت ہی نہیں رہی، یہ اینٹی پاکستان جماعت بن چکی ہے۔ کیا ہم پھر سے 1971 جیسے سانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ناظرین، آپ مریم نواز کے اس ٹویٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔